ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ مالک عرفان ہے کوئی، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ ہاں جی سر، وہ تھوڑی دیر پہلے سکندر نے کامنٹس کیا تھا تو وہ تھوڑا سا نا غصہ نہیں کرنا، کیونکہ آج کل وہ تھوڑا پریشان ہے، تو اس وجہ سے وہ شاید نا تھوڑا ڈسٹرب ہوگا۔ جی سر، سکندر کی باتوں کا برا نہیں بناتا۔ جی سر، سکندر ہے یاد، وہ جو چاند کی بات میں نے اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ غالب لائیو ہے، تو اگر کوئی بات کرنی ہے، ہم تھوڑی دیر پہلے ہی چائے پی کر آئے تھے ہوٹل سے، تو جو ہے نا وہ پھر قدرتی اس نے کامنٹس کیا تو اس پر آپ نے وہ جو کیا تھا تبصرہ۔ اچھا سر، تو میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے پچھلے دنوں نا کہ یاسر واجدی صاحب کی سٹریم دیکھی تھی، تو اس میں جو ایک نا عبداللہ گوندل صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 7 جو قرات ہیں قرآن کی، وہ میرے خیال میں پروو کیا تھا انہوں نے کہ اگر مختلف قرات کو پڑھیں تو اس میں جو نا کہ ورڈ مسنگ ہوتے ہیں اور زبر زیر پیش کی غلطی ہوتی ہے۔ تو یاسر واجدی صاحب آپ نے کچھ دنوں پہلے سٹریم کی ہے تو اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ مثلا کہ نا مطلب سیم ہی رہتا ہے، مثلا کہ جو ایک نا مشہور حدیث ہے کہ قرآن جو ہے وہ 7 حروف پر نازل کیا گیا، لیکن اس کی مختلف جو امام ہیں انہوں نے انٹرپریٹیشن کی کہ اس کا مطلب ہے کہ 7 جو ہے نا قرات میں نازل کیا گیا۔ اب مثلا یاسر واجدی صاحب نے پہلا جو مثلا کہ مثال دی تھی کہ یہ قرآن کی ہے آیت اور اس میں یہ ورڈ ہے اور دوسرے میں یہ مسنگ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں مثلا کہ نا خدا کی طرف سے ہی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے مثلا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو وہ جب سے میں نے سنا ہے تو اس کے بعد تو میں مثلا کہ نا تقریباً کنفرم ہو گیا کہ یہ اب تو یاسر واجدی صاحب کے پاس بھی اتنا خاص جواب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو بھی اب اگر کوئی بندہ پرووڈ کرنے لگ جائے مثلا کہ نا حدیثوں سے، اور حدیث جو ہے وہ تو ویسے ہی ضعیف ہوتی ہیں زیادہ تر، وہ تو ان کا تو ماننے کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ تو لیکن یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو دلیل دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، جو فرق آیا ہے مثلا کہ زبر پیش کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے، اور جو حدیث ہے اس میں بھی نہ سیدھا نہیں لکھا ہوا کہ 7 قرات میں ہے، وہ حدیث ہے 7 حروف میں ہے، لیکن آگے مختلف اماموں نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے۔ اس میں جو فیمس ایک امام کی ہے تو وہ 7 قرات ہیں، لیکن چلیں یہ ہے کہ عبداللہ گوندل صاحب نے بھی نہ کہ یہی ورڈ یوز کیا تھا کہ 7 قرات جو ہیں، تو وہ چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں، لیکن کیا یہ کلیم ٹھیک ہے؟ کیا یہ ماننے والا ہے کلیم؟ کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس کو ہم نے لوح محفوظ میں سیو کر رکھا ہے، تو اب ہمیں بتائیں کہ اس لوح محفوظ میں پھر کن حروف پہ یا کس قرات پہ سیو تھا؟ جی جی۔ دوسری بات ہے کہ عبداللہ گوندل نے اچھے طریقے سے حفص اور ورش کے ڈیفرنسز نکالے تھے اور دکھائے تھے، ٹھیک ہے؟ حفص اور ورش میں کوئی 50 سے زیادہ میجر ڈیفرنسز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مائنر ڈیفرنسز ہیں، ٹھیک ہے، حفص اور ورش میں دونوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی کلیم تو کرسچنز کا ہے، یہ واجدی صاحب تو مجھے کسی کرسچن اپولوجسٹ جیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ کرسچن بھی یہی کہتے ہیں۔ اب کرسچن میں نا مختلف ٹرانسلیشن ہوتی ہے بائبل کی، جیسے کہ اب پاکستان میں بائبل 2 ہیں، 2 بائبلز آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بائبل ہے جو کہ کیتھولک چرچ ایشو کرتا ہے، جو کہ کیتھولک بائبل سوسائٹی ہے وہ کرتی ہے، اور دوسری پاکستان بائبل سوسائٹی ہے جو کہ کرتی ہے پروٹیسٹنٹ چرچ کی بائبل جو کرتی ہے ایشو، ٹھیک ہے؟ آیتیں دونوں میں سیم ہی ہوتی ہیں، ورڈنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک میں لکھا ہوگا ایک ورڈ تو دوسری میں دوسرا لکھا ہوگا، مطلب ایک ہی ہوگا، مگر ہے دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، کرسچن اپنے کلام کے بارے میں، بائبل کے بارے میں یہ کلیم نہیں کرتے کہ خدا نے ڈکٹیٹ کرایا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں نے لکھا تھا، اس لیے اس میں اتنا کا فرق ہو سکتا ہے،
تو پرابلم یہ ہے کہ اب واجدی صاحب بھی بالکل ویسی بات کر رہے ہیں جیسی کرسچن اپنے کلام کے بارے میں کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت ڈفرنس ہو سکتا ہے، بالکل جو ہے نا ایک منوان سیم نہیں ہونا چاہیے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ اور میں انسان ہیں، آپ کو اور مجھے دونوں کو ایک بات ڈکٹیٹ کرائی جائے. ایک ٹیچر ہے کلاس میں، وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے اور آپ اور میں دونوں لکھ رہے ہیں نوٹس، ٹھیک ہے؟ جی تو آپ اور میں دونوں جو لکھیں گے وہ ایگزیکٹ نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم دونوں انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دونوں کون ہیں؟ ہم دونوں انسان ہیں، ہم ایگزیکٹ نہیں لکھیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر لکھوانے والا اللہ ہے اور لکھنے والا نبی ہے یا یاد کرنے والا نبی ہے تو اللہ اور نبی کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں کر سکتے. ہاں جی صحیح بات. پہلا پارٹ پرابلم کا یہ ہے کہ اللہ اور نبی کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اگر واجدی صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے جو کہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن سچ ہے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ اگر چاہے نا، اللہ کی اگر مرضی ہو کہ قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو تو اللہ یہ کام کر سکتا ہے. اللہ نے یہ کنفیوژن کیوں پیدا کی؟ اور اگر یہ کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے نا تو یہ اللہ کی صفت کے خلاف ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ کی صفت کے خلاف ہے کہ اللہ غلطی نہیں کر سکتا. اللہ جو ہے کین میک نو مسٹیک، گاڈ کین میک نو مسٹیک، یہ اس کی پراپرٹی کے خلاف ہے. خدا سے غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کرتوں کا مسئلہ کیوں ہے. میں اب آپ کو اس کی ریئل ریزن بتاتا ہوں. جو ماڈرن اسکالرز کہتے ہیں کہ کرتوں کا یا قرآن کی پرانی مختلف کاپیز میں ڈفرنس آپس میں کیوں ہے، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا جب قرآن نازل ہوتا ہے 7ویں صدی عیسوی میں، ٹھیک ہے، 632 تک قرآن مکمل ہو جاتا ہے اور 690 تک قرآن جو ہے اس کی تدوین اسلامیوں کے مطابق، اور ہمیں پہلے قرآن کے مینوسکرپٹ جو انکمپلیٹ ہیں وہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 632 میں اگر ہم بات کریں کہ عربی لکھی جاتی تھی تو کیسے لکھی جاتی تھی، تو بہت بڑا مسئلہ تھا. کیونکہ ایک زبان ہوتی ہے نا، جیسے اردو ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، یا پنجابی ایک زبان ہے، یا ہندی ایک زبان. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ زبان بولنے سے پہلے زبان کو لکھنا شروع کر دیں؟ صحیح. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے زبان بولی جاتی ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ لکھی جاتی. اور جب آپ ایک زبان کو لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان پاسٹ میں اتنا سکسیسفل نہیں تھا کہ وہ ایک زبان کو پرفیکٹلی لکھ سکے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ اچھے طریقے سے زبان کو نہیں لکھ سکتے. شروع میں جب دنیا میں کوئی بھی زبان ریٹن فارم میں آتی ہے تو پہلا جو اسکرپٹ ہوتا ہے، جو حروف تہجی ہوتے ہیں، جو الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی زبان، دنیا کی ہر زبان میں شروع میں الفابیٹ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب عربی کا جو پہلا اسکرپٹ تھا اسے حجازی اسکرپٹ کہتے ہیں. حجازی اسکرپٹ میں توئیں، نون، تے، ٹھیک ہے، ان میں ڈفرنس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تے، نون، بے، ان میں ڈفرنس کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. توئیں ہوتی نہیں تھی، عراب تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے. قرآن کی آیتیں آپ لکھ رہے ہیں، ان پہ آیت نمبر تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بس لکھتے جا رہے ہیں یوں کر کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جب آپ اسکرپٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اب ایسا تو ہے نہیں ہے، اس ٹائم کو اسکول کالج تو ہوتے نہیں تھے کہ سب لوگ ایک یونیفارم ایک جیسا اسکرپٹ سیکھنا شروع کر دیں. تو لوگ غلطیاں کرتے تھے اور وہ غلطیاں اصل میں اوپر سے نیچے کی طرف گئی ہیں. اب ایک بندہ چلا گیا افریقہ، وہ اپنے ساتھ ایک قرآن کی کاپی لے گیا، اس نے جو غلطیاں قرآن کے اندر کی تھی وہ اس کے ساتھ اپنے لے گیا. دوسرا بندہ آ گیا انڈیا، وہ جو قرآن اپنے ساتھ لایا تھا اس نے جو غلطیاں کی تھی اس نے بھی وہ غلطیاں کرنی شروع کر دی. اب یہ ابن مریم نے بیچ میں میری بات جو ہے نا وہ کرتی ہے. شروع کے قرآنوں میں صرف 20 حروف تہجی تھے، 28 نہیں. آج کی عربی میں 28 حروف تہجی ہیں، یعنی الفابیٹس ہیں. شروع میں صرف 20 تھے. اب آپ سوچیں کہ آج جو باتیں 28 میں لکھی جا رہی ہیں وہ کل 20 میں اس وقت لکھی جاتی تھی. تو پرابلم تو پیدا ہونا ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ لکھائی کا پرابلم ہے، وہ قرت کا پرابلم نہیں ہے. واجدی صاحب اسے 100 بار کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرت کا مسئلہ ہے، یہ قرت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اصل میں عربی کے اسکرپٹ کا مسئلہ ہے کہ عربی کا اسکرپٹ پراپر طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں ہوا تھا. تو کیسے لکھتے قرآن کو وہ اچھے طریقے سے؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں لکھ سکتے. سمجھ گئے آپ؟ تو پھر وہ چیزیں نیچے آتی رہی ہیں
اور کچھ اسلام کے مکاتب فکر اور فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف کا قرآن لے لیا، دوسرے نے دوسری طرف کا لے لیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی جو تھوڑی بہت ہمیں آپس میں ایک ہارمنی، آپس میں ایک ملاپ نظر آ رہا ہے، وہ قاہرہ یونیورسٹی نے 1921-1924 میں یہ ایک پورا پروجیکٹ بنایا تھا جس کے تحت انہوں نے ایک قرآن دنیا میں نافذ کرانے کی کوشش کی تھی، ورنہ قرآن کے اوپر بہت زیادہ ڈفرنس تھا لوگوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے ہیں. یہ قرت کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کے میں اختلاف کا مسئلہ ہے اصل میں. اچھا، ویسے اگر جانون حدیث دیکھی چاہے تو اس میں تو قرت کا ذکر نہیں ہے، جو 7 حروف ہیں اس کا ذکر ہے. تو لیکن یہ تو بعد کے جو امام ہیں، ہاں جی، تو یہ تو بعد کے اماموں نے کو اپنی طرف سے جو تعویلات ہیں کو مطلب نکالا ہے. لیکن اگر اوریجنل حدیث دیکھی جائے اس میں تو حروف کا ذکر ہے. مگر مین مسئلہ یہ ہے کہ حروف کا ذکر اس لیے ہے، اور یہ حدیث بھی جھوٹی ہے، یہ بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں، یہ آپ بات یاد رکھیں. حدیثیں قرآن میں جو مسئلے جو اسلام میں مسئلے تھے نا، ان کو حل کرنے کے لیے آپس میں ان مسئلوں کو لوگوں کو آپس میں ریکنسائل جس کو کہتے ہیں کرانے کے لیے حدیثیں گڑھی جاتی تھی. اصل میں حدیثوں کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ اسلام فیل ہوتا تھا وہاں پہ حدیث گاڑ لی جاتی تھی. یہ مسئلہ، یہ پاسبلٹی ہے، کافی زیادہ پاسبلٹی ہے، یہ وجہ سے آتی ہے، لاجک میں بات آتی ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.